میں نے صرف ایک بات آپ کو سمجھانی ہے آج. میں اپنے ایک شیخ کا خطاب سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا جو ختم نبوت پر اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتا یا اس کے لیے وقت نہیں دیتا یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتا تو وہ توحید کی موت پر نہیں مر سکتا. بس میں نے یہ ایک میسج پیغام آپ کو دینا تھا. ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات کرنی پھر دعا کرنی ہے اور آپ حضرات میں مل کے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں محبوب کی ختم نبوت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت ہے. کہو آمین. پچھلے ملے والے بھی کہیں آمین. اور اگر آپ نبی اسلام کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں اور یقیناً ہر بندے کی خواہش ہے تو پھر ختم نبوت کے لیے اس کا تن من دھن سب حاضر ہونا چاہیے. آپ کو وہ جملے بھی یاد ہونے چاہیے جو نبی علیہ السلام کے پروانے میرے اور آپ کے قائد ملت علامہ احسانی علیہ سعید نے کہا تھا کہ جو بارش کے قطرات سے گھبراتا ہے وہ بھی اٹھ کے چلا جائے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو سرور کونین کی ختم نبوت کے لیے سینے پر گولی کھانا چاہتے ہیں. حضرات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب آدمی نبی سے ایسی محبت کرتا ہو ایسا اس کا پیغمبر سے پیار ہو اور پھر آپ لوگ تو بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. چونکہ ہمارے ہاں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت سے ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی پیر نہیں ہے. ہم بھائی بے پیرے ہیں, سن لو. ہمارا کوئی امام نہیں, ہمارا کوئی پیر نہیں. ہمیں آپ بے امامہ کہیں, غیر مقلد کہیں, بے پیرا کہیں, سب کچھ کہیں, لیکن جس پیر کی بات ہم نے مانی ہے وہ پیر عام پیر نہیں ہے. اس کا کوئی استاد دنیا میں بتائے, کوئی عالم دین مجھے بتائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں استاد ہے. میرا چیلنج ہے آج اپنے برخدار قاری نصر اللہ حسن صاحب کی اس مسجد میں چیلنج کر رہا ہوں کھلے آسمان کے نیچے, کوئی بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں بتاتا ہوں امام ابو حنیفہ کا استاد کون ہے, امام شافعی کا استاد کون ہے, امام مالک کا استاد کون ہے, احمد بن حنبل کا استاد کون ہے. میں بتاتا ہوں احمد رضا خان کا استاد کون ہے. میں بتاتا ہوں پیر علی اجمیری کس سے فیض یاب ہوا. میں بتاتا ہوں بابا فرید کس کے پاس دو زانو ہو کر پڑھتا رہا. تمہارا بلے شاہ کس کے در پہ گیڑے کاٹتا رہا. میں بتاتا ہوں بہاؤدین ذکریہ کس کے در پہ پلتا رہا. تم بتاؤ, خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے, زہر کا پیالہ پی سکتے ہو, مگر کوئی مائی کا لال میرے محبوب کے استاد کا نام نہیں بتا. کیوں؟ جبریل بھی حیران ہے, کہتا ہے میں جب قرآن لے کر گیا میں نے کہا پڑھ اقرا, نہ بقارئین, میں تو پڑھا نہیں ہوں. آقا فرماتے میں نہیں پڑھا. جبریل کہتا میں نے دونوں پر دبائے, بخاری کی روایت, ایسے دبائے, اب تو پڑھ. میں نہیں پڑھا. توجہ رہے, توجہ جاگنے والوں کے لیے, سونے والوں کے لیے نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. جبریل کہتا میں پھر پر دبائے زور سے. میں نے کہا اقرا پڑھ. آقا فرماتے میں نہیں پڑھا. جبریل فرماتے جب میں نے یہ کہا کیا اقرا بسم ربک الذی خلق, ہائے ہائے ہائے, اور سبحان اللہ. پچھلے ملے والوں کیا ہو گیا, یہ کتنا قیمتی جملہ آپ آنکھ کانوں سے گزار رہے ہو. جبریل کہتا ہے جب میرے منہ سے اللہ کا نام نکلا, اور توحیدیوں سننا, جب میرے منہ سے اللہ کا نام نکلا تو جیسے ہی میں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری زبان بھی کھول دی, میرا سینہ بھی کھول دیا. تو پتہ یہ چلا اللہ اپنے محبوب کا ڈائریکٹ استاد ہے. کہو سبحان اللہ, پچھلے بھی کہو سبحان اللہ. اللہ اپنے محبوب کا, آپ کہو گے دلیل کا ہے, علماء بیٹھے ہیں
قرآن کہتا ہے سورہ اعلیٰ جس کو سب حسبت کلالہ کہتے ہو، اس میں اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو سنقرئک فلا تنسا، ایسا پڑھائیں گے میرے محبوب آپ کبھی بھول بھی نہیں پاؤ گے۔ اور میرے رب نے ہمارے پیر کو، ہمارے رہبر اور رہنما کو ایسا پڑھایا، اس نے رب سے پڑھا، مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ سے ہم نے پڑھا، ہمارے بڑوں نے پڑھا، ہمیں درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا واسطہ بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا، نبی کا راستہ بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا، محمد کے یاروں کا راستہ بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس راستوں میں کوئی فرق ڈال سکتا؟ آقا فرماتے ہیں مجھے بڑا شوق پیدا ہوا پڑھنے کا، جبریل آتا میں انتظار کرتا رہتا کہ کب آئے جبریل۔ جیسے جبریل آتا تو میں ذرا جلدی پڑھنے لگ گیا، جلدی پڑھتا تو میرے رب نے پتہ ہے آسمان سے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، بڑی بات سننے والی ہے، بڑی سننے والی ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے محبوب، جب جبریل آپ کو قرآن پڑھائے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، جس رب نے اس قرآن کو اتارا ہے وہ آپ کے سینے میں بھی لکھ دے گا، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو گویا قرآن کا پیار دیکھو۔ میں نے ابھی فیصلہ آباد میں کہا تھا قاری عبد القیوم صاحب کے ادارے میں نے کہا خدا کی قسم یہ قرآن کا اعزاز ہے کہ قرآن اللہ کے نام سے آیا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے اترا ہے، لہذا قیامت آ سکتی، قرآن میں تبدیلی کوئی لا سکتا، کوئی اس کو تبدیل کر سکتا؟ تو میں ایک شاگرد کی بات ختم نبوت کے والے سے سنا کے بات ختم کرنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے بڑا نواب باپ کا بیٹا تھا، باپ کا اقلیتا بیٹا تھا، میرا باپ بہت بڑا ذمہ دار تھا، پیسے کا ہمیں بڑا گھمنڈ تھا۔ میں نے جیب پیسوں کی بھری، میں نے کہا یار دین سیکھتے ہیں، یہ عیسائیوں کا دین بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ میں ایک پادری کے پاس بیٹھا رہا، پڑھتا رہا، سکھاتا رہا، سیکھتا رہا۔ جب وہ بیمار ہوا، مرنے لگا، میں نے کہا استاد جی یہ سچا دین ہے؟ نو یہ سچا دین نہیں ہے۔ سچا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا وہ اس نبی کا نام ہوگا محمد صلی اللہ، بولو صلی اللہ سونے نبی دا دل وچ قیام رب بھی بھیجے درود و سلام۔ خدمت دے اندر جبریل آیا، بڑا ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا توجہ کرنا۔ خدمت دے اندر جبریل آیا، کبھی سونا اٹھو رب نے بلایا، رب دا حبیب ہے سب نو وکھایا، رب دا حبیب، رب دا حبیب سب نو وکھایا، خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام۔ ختم نبوت کے حوالے سے بات ذرا جا کر سننا۔ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، آدم تو عیسیٰ تک
سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف وچوں چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام رب بھی بھیجے درود و سلام طائف دے لوگا توجہ توجہ طائف دے لوگا پتھر برسائے لہو وچ بندا بھجیا پیا ہے او زخماں دے بدلے پیا دیندا دعا ہے او زخماں دے بدلے پیا دیندا دعا ہے پھلا دا سہرا اس دا کلام سونے نبی دا دل وچ قیام ہے میں کیا ساڈی دیواری کوئی نہیں ساڈی تے نسبت دی گل ہی مک گئی ساڈیاں تواڈے جھگڑے ہی ختم ہو گئے اما جی حلیمہ فیصلہ کر لیا سن جدو ختم نبوت دے چہرے نو بوسے دے رہی سی پیشانیاں چم رہی سی انہیں آپ ہی گل کر لئی میں کیا ان دی گل نو میں تواڈے کرنا تک پہنچا دیاں اما جی حلیمہ نے ایک آپ دی گل کر لی ایک ساڈی کر لئی آپ دی گل انہیں کی تھی میں خود تے ماڑی ہاں میری کلی بھی ماڑی ہے پر میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا رب خود بھی کہندائی میرا یار بڑا سونا ایک ساڑی بھی گل مجی کر کے نہ دینے اسی خود تے ماڑے اوے سانو نہ کیا کرو بے پیرے سانو نہ کیا کرو بے دمے سانو نہ کیا کرو غیر مقلد سانو نہ تانے دیا کرو میری گل سن دے جانا اسی خود تے ماڑے پر نسبت ساڑی ویکو جندے ول ہے ساڑی نسبت او فلکان دا پروڑا ہے ایوے نکلا نا انہیں کیا ادا نام ہے محمد صلی اللہ پھر انہیں کیا انہیں چار نشانیاں میں اگلی باری ہے چار نشانیاں پوچھنے انہیں کہا چار نشانیاں کیڑیاں انہیں کہ جڑی ان دی ہجرت گاہ ہے اتنے زیادہ کھجوراں ہون گی مدینہ کھجوراں والا انہیں کہ دوجی نشانی ہوندی ہے او صدقے دا مال نہیں کھائے گا وہ اصلی سید سی نا ہن دے سید تو سب کو ڈپ ڈپ ہے میں کہ صدقے دا مال نہیں کروں پھر انہیں کہ تیجی یہ اور گل ہے تحفہ قبول کرے گا چوتھی گل بڑی قیمتی ہے کہ ان دے دونوں شانہ دے درمیان ختم نبوت دی مہر ہوئے گی کہو سبحان اللہ اور میں کہا جناب جے تواڈے کول مہر ہے گی تے اسی تواڈے کول آ جانا فی شافی مالکی حملی چشتی قادری سب لڑائی جھگڑا کوئی نہیں اگر کسی کو کوئی مور والا پیغمبر ہے اسی ادھر آ جانے ہیں کہ کسی کو نہیں آؤ سل کے دامن مصطفیٰ کو پکڑو دامن مصطفیٰ کو تھامو پھر مجھے کہنے دو کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ رنگا کوئی ہو سکتا ہے مصطفیٰ رنگا کوئی ہو سکتا ہاں سنو سلمان آخدہ ہے جناب میں ایک قافلے میں شامل ہویا قافلے آنا نے میں نے زیادتی کی تھی کہ یہودی دیا تھا میں نے بیچ دیتا یہودی نے میری جیب جو پیسے بھی سارے کٹ لے میں نے ماریا بھی غلامی بھی دے دی تھی تے کھجوراں دا راکھی بہا دیتا ایک دن میں بیٹھیا ایک تھلے دو نوجوان دوڑ دے آئے وہ آدھے وڈیرے نو باغ دے مالک نو کہندے نے چاچا جی ایک گل کرن آئے آن کی قبا بستی دے اندر ایک نبی آیا ہے ہوتے سونا ہی بڑا ہے بس کہندے ایک گل میں نو کھا گئی جدو نے کیا وہ سونا ہی بڑا ہے میں اتے کھجورا پہ اتار دا سا سلمان گل تے ہوندی او پادری دی گل تک سچی ہو رہی ہے وہ بار بار کہنا سونا ہی بڑا ہے
کہندے جدو چلے گئے آن چار مٹھی ہو گئی، میں توجہ کی تھی، مینو ڈانٹ دیتا، میں کھجورا لئیاں آہستہ آہستہ میں پہنچیا اثر تو بعد قباء دی بستی ہے، میں جدو پہنچیا میں سرور کونین دا چہرہ ویکھیا، کعبہ دے رب دی قسم ہے، اور وہابیوں تانوں مبارک ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے خدا دی قسم میری پہلی نظرہ نے کیا کہ اگر سورج نو روشنی ملی ہے تو محمد دے بکھڑے تو ملی، اسی یہ پیر چھڑیے ساڑھے گل بھی چھڑا ہے، سانوں تے لوڑ نہیں جے لب کے لے آن دی، سانوں تے لوڑ نہیں جے رات دا ویلا سی، ادھی رات دا ویلا، ہائے ہائے ادھی رات دا ویلا چند چڑھے آئے، ایویں کر آسمان دا چند چڑھے آئے، بار فصلہ دے اندر ایک بندہ جلسہ کردہ پہ خطاب کردہ پہ آئے، رات دے چند نو ویکھ کے بے ساختہ سرے کیے بڑی پیاری گل کر جاندہ آندہ ہے، اے جنات کو چن آدھن، اے جنات کو چن آدھن، پر میرا سونا عربی چنے زینت ہے آسمانہ دی، او سارے جہان دا چنے، تو کہہ ویلے رنگ بدلا کر دے، او نہیں بدلا دا رنگے، تیرے وچ میں کئی داغ ڈٹھے، او بے داغ آمنا دا چنے، اس چاندی دے ریسی کوئی نہیں، آندھے دے ایڈا سونا، حضرت سلمان آندھے دے ایڈا سونا، میں ہولی جی اگے ہو کے السلام علیکم کیتا تو میں کہا سونے آنکھ کھجوراں جے صدقے دیاں، آپ نے حرام نہ پیچھے دی، میں ویدہ پہ آپ نے تو کھجور بھی نہ کھا دی، میں کہو یہ تو دوسری نشانی پوری ہوگی، کھجوراں بھی اتھے ہیں، صدقے دا مال بھی نہیں کھاتا، گلدہ دا دو پوریا ہو گئے، میں دوجہ دل مڑ چھپ چھپا کے کھجورا لے کے میں کہا سونے تھوڑے واسطے تحفہ لے آیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھجور اٹھائی منہ چھپا لی، میں کہا سلمان کام تا تیجا بھی پورا ہو گیا، نشانیاں تو پوریا ہو گیا، جنہوں تو لبدا پھردا سے جن دے واسطے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، ماں باپ چھوڑیا، دولت چھوڑی، جہان چھوڑیا، وہ تو لب گیا ہے۔ کل چوتھی کی میں پوری کرا پا وہ اوکھی ہے، آتا سارے کام سوکے در پر وہ اوکھی ہے، ہوگی میں بارو یا اللہ میری جان چھوڑ جائے گی سونے، یا اللہ میری جان چھوڑ جائے گی، یا اللہ میں نے چوتھی نشانی بھی کھا، اللہ تو بھی کھا، میں نے تو نبی پاک کی میں بھی کھان گے۔ قاری صاحب بس گل ختم کرنے لگے، پریشان نہ ہو، چوتھی نشانی کی میں بھی کھا، میں رواں اکھاں میری آنسو نال بھریا جان۔ ایک دن آقا نا کسے فوتگی جو بقیج گئے، میں اگے جاواں پیچھے جاواں اگے جاواں پیچھے جاواں، نبی پاک نے ایویں میرے ول ویکھیا تے مینوں ایویں محسوس ہویا کہ اتوں کوئی روشنی والی شے آئی ہے، انہیں نبی دے کان وچ کچھ آکھیا ہے، آقا نے کہا او سلمان اڑا، انج کر کے نبی نے جو پیچھے کرتا ہٹایا، میں اپنے دونوں لب محمد دی ختم نبوت رکھ دیتے، چوسیا میں میری ساری تھکاوٹاں دور ہو گیا، میرے سفرہ دا مل پہ گیا، کہ واہ میرے ربا یہ تے چاروں نشانیاں، میں کلمہ پڑھیا تے مسلمان، میں کہا سونے ہونے ایک گل خراب ہے، وہ بس اللہ کو دعا کرو تو میرا مسئلہ حل کرو، میری جان چھوٹے، میں تے پروانہ ختم نبوت دا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی، وہ میرا مالک آندا 2 کلو سونا لیا، ترائے 100 پودے کھجوراں دے لا، جدو پھل دین تے تیری جان چھٹ جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا یارو اٹھو، ایک ایک پودا لو، سارے پودے لو، جگہ بنا دے جاؤ تے پودے میں آپ لاواں گا۔ آپ سارے پودے پکڑتے گئے، رکھتے گئے، پودے لگا دے گئے، 300 پودے پورے ہو گئے۔ ایک آنڈے جنہ سونا نبی نے حضرت سلمان نو دتیا، جا اینو تول کے دیا تے اینو ہاتھ نہ لاویں، اینو کٹ کے دیندا رمی، میں سونا بھی پورا کر چھڑیا۔ اکھے کھجورا میرے پیغمبر نے 300 پودا لگا کے باہر کھڑے ہو گیا، تو اٹھائے مولا پودے میں لگا دیتن، جوان تو آپ کر دے، پودے جوان ہو گئے، لیا بھی میرا سلمان میں دے، لا میرا سلمان میں دے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہنستے ہنستے پتہ کی کیا کہ یار دین دا ایڈا شوق رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ تہاڈا شوق بھی قبول فرمائے۔ دیکھو نا قاری صاحب دی مسجد تے تسی شوق ذوق نال بیٹھے جے، میرے جیسی گنہگار دی چار گلاں سن لیندے نے، آنکھ لگے اے جڑا میرا صحابی نا حضرت سلمان فارسی صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ نال پیار ہونا، میری جان صحابہ میرا ایمان صحابہ میری اسلام دے نگہبان صحابہ، میری جان بولو بھی میری جان صحابہ میرا ایمان صحابہ میرا مان صحابہ، او لوگو میرے رب بلو آمان صحابہ، میری جان صحابہ میری ایمان صحابہ، انسان نہیں مرے دے جنگلی